اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت پر ایک بار پھر درود بھیجے گا. محمد و آل محمد. صلی علی محمد. وقت کے امام کے حضور ادائے احترام کے لیے ان کی جد امجد کی تسلیت پیش کرنے کے لیے ایک بار پھر درود بھیجے گا. محمد و آل محمد. صلی علی محمد. فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بار دیگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد 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 وعجل فرجهم وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. محمد وعجل فرجهم. پروردگار عالم کا انتہائی لطف و احسان ہے، انتہائی شکر ہے، اس نے ہمیں دین کی ہدایت نصیب فرمائی ہے، قرآن و اہل بیت اطہار علیہ السلام سے وابستہ کیا ہے، ان کی محبت نصیب فرمائی ہے. اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ مرتے دموں تک ہمیں اہل بیت کے چاہنے والوں میں قرار فرمائے، انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرمائے، ان کے فرزند کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرمائے اور ان کے نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرمائے. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک بار پھر امام کی نظر لطف کے حصول کے لیے درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. پروردگار عالم نے انسان کو سوچنے سمجھنے کی، فکر کرنے کی سعادت نصیب فرمائی ہے. جو صلاحیت انسان کے پاس ہے ہر انسان اس کو استعمال کرتا ہے. اگر انسان ہے زندگی گزار رہا ہے تو ظاہر ہے سوچے گا، سمجھے گا، کچھ فیصلے کرے گا. اور جب سے انسان نے اس کام کو انجام دینا شروع کیا ہے اس میں کچھ لوگ ایسے آتے ہیں کہ جن کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ سوچ سمجھ کے انسانوں کو رہنمائی دے رہے ہوتے ہیں، جن کو آپ علاقے کے دانشمند کہہ سکتے ہیں، فلاسفرز کہہ سکتے ہیں، تھنکرز کہہ سکتے ہیں. یہ لوگ ہماری مشکلات کو سمجھتے ہیں اور ان کے اوپر سوچنے سمجھنے کے بعد ہمیں حل پیش کرتے ہیں، ہمیں بتاتے ہیں کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو جب سے ہمارے پاس یہ ریٹن ہسٹری موجود ہے، سوچنے سمجھنے کی تاریخ اگر آپ اسے کہیں گے تو
تو ایک سوال ان تمام لوگوں کے سامنے مسلسل آتا ہے، وہ یہ کہ انسان کی حقیقت کیا ہے، نیچر کیا ہے انسان کی. اور جب اس کے نیچر کو ڈیفائن کریں گے اور اس کی حقیقت کو سمجھیں گے تب یہ کوشچن آتا ہے کہ اس آدمی کو کامیابی تک کیسے پہنچایا جا سکتا ہے، یہ آدمی کیسے کامیاب ہوگا. اچھا، معمولاً عام لوگ اتنی کمپلیکیشنز میں نہیں جاتے. عام لوگ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں بھئی ابھی ہمیں صبح کو کیا کرنا ہے، دوپہر کو کیا کرنا ہے، شام کو کیا کرنا ہے. عام لوگ کی زندگی میں یہ سب کچھ ہوتا ہے، بہت شارٹ ٹرم ہوتا ہے. لیکن یہ لوگ جو سوچنے سمجھنے والے لوگ ہوتے ہیں یہ ان معاملات میں تھوڑا دور تک جانے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہمارے پاس انسان کے بارے میں کہ انسان کیا ہے، انسان کی حقیقت کیا ہے، بہت ساری آئیڈیالوجیز بنتی ہیں، بہت سارے آئیڈیاز پیش کیے جاتے ہیں. انہی کے اوپر سوسائٹیز بنتی ہیں، پھر انہی کے اوپر پلاننگ کی جاتی ہے. اب ان کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. اس کی کلاسیفیکیشن اگر کرنا چاہتے ہیں کہ بھئی انسان کی ریالٹی کیا ہے تو اس کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں اور دونوں کی اپنی ڈیٹیلز ہیں. میں صرف تھوڑا سا ٹچ کرتے ہوئے اس کو اپنے موضوع کی طرف آؤں گا. اور وہ موضوع ہمارا جو چند دنوں سے ہم اس کو بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ یہ کہ حسینی ہونے کے ناطے امام حسین سے جو ہماری نسبت بنی ہوئی ہے اور ایک ناطے ہم امام کے سفیر کہلائیں گے، ایمبیسڈرز کہلائیں گے، اس ناطے ہماری ذمہ داریاں کیا ہے اس کو آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی اللہ محمد. وہ آئیڈیالوجیز جو انسان کی نیچر کو بیان کرتی ہے ان کو ہم دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ اس میں بہت ساری اور کلاسیفیکیشنز بھی ہو سکتی ہیں. ایک وہ حصہ ہے کہ جو یہ کہتی ہے کہ انسان کی جتنی بھی نیچر ہے، جو بھی حقیقت اس کی ہے، سب کی سب میٹیریل ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. تو انسان میٹیریل ہے، اس کی لائف یہی لائف ہے جو ابھی آپ کے سامنے ہے، اس کے بعد کچھ نہیں. بس ریالٹی آف ہیومن بینگ میٹیریل ہے، جو لائف اس کے سامنے ہے یہ میٹیریل ہے. نہ انسان کے اندر باڈی کے پیچھے کچھ ہے، نہ زندگی میں اس دنیا کے پیچھے کچھ ہے. یہ ایک گروپ ہو گیا. اب اس میں بہت ساری ڈیٹیلز ہیں کہ اس کو کیسے سالو کیا جائے گا، اس کے اوپر زندگی کیسے گزاری جائے گی، لیکن بہرحال یہ ایک گروپ ہے. اور ایک دوسرا گروپ ہے اس کے مقابلے میں، ظاہر بہت واضح طور پر وہ یہ کہتا ہے کہ انسان کی جو حقیقت ہے وہ صرف جسم نہیں ہے، بلکہ انسان کے پیچھے اس کے کچھ اور ریالٹیز بھی ہیں، جس میں ظاہر ہے ہم اس کو ایک جنرل ٹائٹل کے اندر رکھتے ہوئے روح تعبیر کرتے ہیں. مختلف سائنسز میں اس کو مختلف ٹائٹل دیے جاتے ہیں. فلسفی میں مختلف ہوگا اور مسٹیسزم یا عرفان کے اندر اس کو مختلف طریقے سے کہیں گے. پھر عرفان کے مختلف برانچز کے اندر اس کی مختلف ڈیفینیشنز دی جاتی رہیں گی. میں اس تمام ڈیٹیل میں جا کر آپ کا وقت نہیں لوں گا. جنرلی ہم اس کو کہتے ہیں کہ ایک انسان کی باڈی ہے اور ایک اس کے پیچھے روح یا سول یا اسپرٹ، جو بھی آپ اس کو تعبیر کرنا چاہیں، ایک نان میٹیریل ایگزسٹنس. اور یہ جو آئیڈیالوجی ہے وہ یہ کہتی ہے جنرلی کہ یہ دنیا اینڈ نہیں ہے، بلکہ اس دنیا کے بعد بھی اور دنیایں موجود ہیں. میٹیریل لائف ختم ہو جائے گی لیکن میٹیریل لائف کے بعد نان میٹیریل لائف شروع ہو جائے گی. اب اس نان میٹیریل لائف کی بھی بہت ساری ڈیٹیلز ہیں کہ مثلا مرنے کے فوراً بعد آخرت شروع ہو جائے گی، مثلا محشر آ جائے گا، قیامت آئے گی اور میدان حشر ہوگا جس کو ہم لوگ کہتے ہیں. یا نہیں، اس کے بیچ میں بھی کچھ اور ہے، اس کے بیچ میں بھی کچھ اور ہے. تو ہم لوگ جس بات کو تفصیل سے اس کو اسٹڈی کرتے ہیں وہ قیامت کے عقیدے کے اندر اسٹڈی کرتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں، اس کے بیچ میں بھی ایک اور اسٹیج ہے اور اس اسٹیج کو ہم قبر یا برزخ تعبیر کر رہے ہوتے ہیں. یہ پوری دنیا ہے، جیسے یہ ایک دنیا ہے وہ ایک اور دنیا ہے، اور وہ محشر سے اور قیامت سے پہلے کا ایک اسٹیج ہے. یعنی اس آئیڈیالوجی کے اندر جس کو ہم لوگ سیکنڈ فیز میں دیکھ رہے ہیں، جیسے انسان مرتا ہے میدان حشر میں نہیں جاتا، جیسے انسان مرتا ہے ایک اور ریالٹی اس کے سامنے کھل جاتی ہے، ایک اور دنیا اس کے سامنے کھل جاتی ہے. اور میں نہیں کہہ رہا کہ وہ اس دنیا میں شفٹ ہو جاتا ہے یا ٹرانسفر ہو جاتا ہے، بلکہ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ کھل جاتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ ابھی بھی ایگزسٹ کر رہی ہے. تو ایک پیرلل ورلڈ کی طرح وہ چل رہی ہے، اور جیسے یہاں پہ مرتا ہے وہ جو پیرلل ورلڈ ہے اس کے اندر وہ اپیئر ہو جاتی ہے اس کے سامنے، اور وہ اس کے اندر زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے. اس فیز آف لائف کو برزخ تعبیر کرتے ہیں. بہرحال یہ دو
جنرلی اسپیکنگ یہ دو ہمارے پاس آئیڈیالوجیز ہیں انسان کی نیچر کے بارے میں اور اس یونیورس کے بارے میں جس کے اندر ہم لوگ رہ رہے ہیں. اچھا، اب یہ کہ آپ نے انسان کو جسم مانا تھا، بس جسم، یا نہیں آپ نے جسم مانا تھا اور جسم کے پیچھے ایک روح بھی مانی تھی؟ یا کیا یہ صرف فلسفیکل ڈسکشن ہے یا اس کے ہماری زندگی سے بھی کوئی تعلق ہے؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ نہیں ہے، صرف فلسفیکل، پیور فلسفیکل ڈسکشن نہیں ہے کہ مثلا ریالٹی آف لائف مادہ ہے، مثلا ماہیت ہے یا وجود ہے جو فلسفے وغیرہ کے اندر گفتگو ہوتی ہے، یہ پیور فلسفیکل نہیں ہے. اس کے پریکٹیکل امپلیمنٹیشنز بہت زیادہ ہیں. اب ایک دو کو میں آپ کی خدمت میں تیزی سے عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اگر آپ یہ کہیں کہ بھئی انسان کی ایگزسٹنس میں صرف یہ باڈی ہے اور لائف بس یہی لائف ہے، تو پھر اب آپ کی سکسس کیا ہے؟ آپ کی سکسس یہ ہے کہ باڈی کو سنوارو، باڈی کو بناؤ، اس کو بیوٹیفل بناؤ، جتنا لمبی مدت جی سکتے ہو جیو، زندگی کو لمبا کرو. زندگی کے دوران کیا کروں؟ جو کچھ باڈی کو پلیزر دے سکے وہ کرو، کیونکہ بیانڈ باڈی ہے ہی نہیں، کچھ اور ہے ہی نہیں اس کے سوا، جو ہے وہ باڈی ہے. تو بھائی جو کچھ جسم کو مزہ دے سکے اس کو آپ کریے. آپ تو یہاں پر فوراً ہم سکسس کے اسٹینڈرڈ کے اوپر پہنچ جاتے ہیں اور اسکیل کے اوپر پہنچ جاتے ہیں، اور وہ ہوگا پلیزر، لذت. اور کون سی لذت؟ وہ لذت جو باڈی تک پہنچے. اب جیسے ہی کسی سوسائٹی کو آپ اس پہ ڈیولپ کرتے ہیں کہ بھئی باڈی کے سوا کچھ نہیں ہے، لائف یہی لائف ہے، سکسس یہ ہے کہ مزے لو، تو پھر اب آپ نے اس کو ایک ایسے ٹریک کے اوپر چڑھا دیا ہے، اس کا ایک خاص ڈیسٹینیشن ہے، یہ وہیں پہ جائے گا. اور وہ یہ ہے کہ اس کو فوراً یہ کیلکولیٹ کرنا پڑے گا کہ بھئی اگر باڈی کو پریشر دینے ہیں تو کیا چاہیے. تو فوراً اس کے سامنے دو تین چیزیں آئیں گی، اور وہ یہ آئیں گی کہ بھئی پیسہ ہونا چاہیے، طاقت ہونی چاہیے، اور پیسے اور طاقت کے ذریعے سے لذتیں لی جا سکتی ہیں، ورنہ پھر لذتیں ملنا کافی مشکل ہے. تو پھر پیسے اور طاقت کی ایک جنگ شروع ہوتی ہے. اچھا، یہ جو پیسہ اور طاقت ہے اس میں ایک عجیب پرابلم ہے، وہ یہ کہ جتنا بھی پیسہ ہو اور بہت ہوگا، اور طاقت جتنی بھی آپ کو نظر آئے، بہرحال دونوں لمیٹڈ ہیں، دونوں لمیٹڈ ہیں. مثلا یوں ہی مذاق کرنے میں کہتے ہیں کہ بھئی اگر پیسے کی بیس گولڈ ہے تو جتنا بھی گولڈ ہم نے مائن سے ایکسٹریکٹ کیا ہے یہ 2 فٹ بال کے گراؤنڈ کے برابر ہے. اگر آپ اس کو اس کے اوپر پھیلاتے ہیں، کتنی ہائٹ رکھیں گے، کتنی ڈیپتھ رکھیں گے، ابھی اس کو میں ڈسکس نہیں کر رہا، بہت لمیٹڈ ہے. تو اور کتنے لوگ ہیں آپ کے پاس؟ 7 بلین. اور ان کی ڈیزائرز کتنی ہیں؟ ایکویلنٹ ٹو 7 بلین ڈیزائر نہیں ہے، آپ کہہ سکتے ہیں 70 بلین کے برابر، کیونکہ خواہشات ہمیشہ ضرورتوں سے بہت زیادہ ہوتی ہیں. میری ضرورت کچھ ہوتی ہے اور میری خواہش کچھ اور ہوتی ہے. اچھا، اب اگر میری سکسس اس میں ہے کہ میری باڈی کو پلیزرز ملیں، اور اس پلیزر اور لذت کے لیے مجھے پیسہ چاہیے اور مجھے طاقت چاہیے، اور دونوں کی کمی ہے، تو جنگ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہاں، پھر تو مقابلہ ہوگا، اور مقابلہ بھی ایسا ہوگا کہ یا میں زندہ ہوں یا وہ زندہ رہے. کیوں؟ میرے پاس بھی 60 سال سے زیادہ نہیں ہے ٹائم مزے لینے کے لیے، اور اس کے پاس بھی 60 سال سے زیادہ مثلا ٹائم نہیں ہے مزے لینے کے لیے. یا میں مزے لے لوں یا وہ مزے لے لے. کیا دونوں مزے لے سکتے ہیں؟ نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میری خواہش اتنی زیادہ ہے کہ ہمارے پاس روایت موجود ہے، انسان کی خواہش ایسی ہوتی ہے کہ اگر مجھے ایک ویلی آف گولڈ ملے تو میرا دل چاہے گا کہ 2 ملے. کیا میں ایک ماؤنٹین آف گولڈ کو کنزیوم کر پاؤں گا دنیا کے اندر؟ نہیں. اس کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ماؤنٹین آف گولڈ کو وہ کنزیوم کرے گا یا نہیں کرے گا، خواہش کی بات ہے. خواہش یہ ہے کہ ایک نہیں ملے بلکہ 2 ملے، زیادہ ملے. اس خواہش میں اگر کوئی رکاوٹ بنے گا تو کیا کریں گے آپ؟
عقل مندی سے تقسیم کر لیں گے؟ نہیں. خواہشات میں یہ نہیں ہوتا. خواہشات میں یہ عقل اور تقسیم نہیں آتی. خواہشات انسان کو اندھا کرتی ہیں، اور چونکہ پیچھے سے کوئی ایتھیکل سسٹم نہیں ہوتا، دنیا یہی دنیا ہے، جسم یہی جسم ہے، مزہ اسی کا ہے، تو پھر کوئی ریشنالٹی پریویل نہیں کرے گی، اس کے اندر جنگ ہوگی، اور جو کچھ دنیا میں اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں یہ اسی کا نتیجہ ہے. یہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے. اب اس دوسری آئیڈیالوجی کو بھی تیزی سے ٹچ کرتا ہوں. اگر اس دوسری آئیڈیالوجی پہ ہم بلیو کر لیتے ہیں کہ انسان کے اندر ایک باڈی ہے اور انسان کے اندر ایک سول یا اسپرٹ ہے، اور زیادہ امپورٹنٹ اس کی روح ہے، باڈی زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے، اور یہ زندگی بھی ہے اور اس کے بعد بھی ایک زندگی ہے، اور زیادہ لمبی اور زیادہ امپورٹنٹ وہ آگے والی ہے. سکسیس کا اسٹینڈرڈ کیا ہے؟ سکسیس کا اسٹینڈرڈ یہ ہے کہ کون اس دنیا میں رہتے ہوئے اس دنیا کے لیے زیادہ اچھی تیاری کرے گا. سکسیس کا اسٹینڈرڈ یہ ہے کہ کون یہاں رہتے ہوئے وہاں کی تیاری زیادہ اچھے طریقے سے کرے گا. کیا جیتنے کے لیے دوسروں کو ہرانا پڑے گا؟ مین کوشچن یہاں پر ہے. اس پہلی انٹرپریٹیشن میں مجھے جیتنے کے لیے دوسروں کو بہرحال ہرانا پڑے گا. دوسری انٹرپریٹیشن میں اس وقت جیتوں گا جب زیادہ لوگوں کو لے کر وہاں پہنچوں گا. اب مجھے ہرانا نہیں ہوگا بلکہ ساتھ لے کے جانا ہے. اب مجھے ہرانا نہیں ہے بلکہ یہ سب میری جیت کا حصہ ہے. جتنے زیادہ لوگ جتوا سکا میری جیت بڑی جیت ہے، اور اکیلے رہ کر میں نہیں جیت پاؤں گا. اکیلے رہ کے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو یہ دونوں انٹرپریٹیشنز ہیں جو ہمارے سامنے چل رہی ہیں. اب یہاں پر مسئلہ ہے، دو مسئلے یہاں پر آتے ہیں. اتنا کہنے کے بعد ان دو پہ بھی جلدی سے توجہ دیتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. یہ دو پرابلم جو آ رہی ہیں وہ کلیئرٹی کا نہ ہونا ہے، کانسیپٹس کی کلیئرٹی کا نہ ہونا. مثلا جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ کو اس دنیا کے لیے تیار ہونا ہے، آپ کی جیت یہ ہے کہ یہاں پہ رہتے ہوئے وہاں کے لیے تیاری کریں، ان کے کانسیپٹس کی کلیئرٹی میں پرابلم آ رہی ہے، یا لوگوں کے لیے کلیئر نہیں ہو پا رہا. مثلا کیا کلیئر نہیں ہو پا رہا؟ وہ فوراً یہ سوچے گا کہ اس کا مطلب یہ کہ اس دنیا میں مجھے کچھ نہیں کرنا ہے، یہاں پہ میں شکست قبول کر لوں. ایک پرابلم. دوسری پرابلم یہ ہوئی کہ جن لوگوں نے ان سے یہ کہا کہ اس دنیا کو آپ کم دیکھیں، اس دنیا کو زیادہ دیکھیں، پرابلم یہ ہوئی کہ تھرو آؤٹ ہسٹری یہ کہنے والوں نے خود اس دنیا کو زیادہ دیکھ لیا. اب یہ بہت بڑی پرابلم بن گئی کہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کو کم دیکھو اور آخرت کو زیادہ دیکھو، پریکٹیکلی وہ دنیا کو زیادہ دیکھ گئے اور آخرت کو کم دیکھیں. تو کیا لوگ میسج لے پائیں گے؟ نہیں، پھر لوگ میسج نہیں لے پائیں گے. کنفیوژن پھیل جائے گا. اور یہ وہ کنفیوژن ہے جو آخری 400-500 سال کے اندر اپنے پیک پہ پہنچ گیا تھا، جس کو ہم لوگ ویسٹ میں رینیسانس سے تعبیر کرتے ہیں کہ جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ آخرت کو دیکھیں، وہ لوگ سب سے زیادہ دنیا کو دیکھ رہے تھے. اور لوگوں کے اندر اس کے اوپر جو ریاکشن ہوا، وہ ریاکشن یہ ہوا کہ انہوں نے اس آئیڈیالوجی کو ریجیکٹ کر دیا. اور اس کو ریجیکٹ کرنے کے بعد جو پریویلنگ آئیڈیالوجی بنی وہ یہ بنی کہ ہمیں آخرت سے نعوذ باللہ تعالیٰ کوئی سروکار نہیں ہے، یہ باڈی ہے، یہ دنیا ہے، جو سکسیس ہے وہ یہیں پر ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ اس نے بھی انسان کو کامیابی نہیں دی. آئیڈیالوجی تو لے لی کہ ہاں ٹھیک ہے، باڈی ہے، دنیا ہے، سکسیس یہیں پر ہے، لیکن باٹم لائن میں ہوا کیا؟ باٹم لائن میں ہمارے ساتھ یہ ہوا کہ کچھ لوگ جو دنیا کی اوور آل پاپولیشن کا 10% بھی نہیں بن پا رہے، وہ تو مزے لینے میں کامیاب ہو گئے. نہ صرف مزے لینے میں کامیاب ہو گئے بلکہ زندگی کے ایک ایسے ٹریک پہ چلے گئے جہاں مزے کے سوا کچھ نہیں ہے، اور اس کو ہم ہیڈنزم تعبیر کرتے ہیں. ان کی لائف میں ون اینڈ اونلی چیپٹر جو رہ گیا وہ مزہ تھا.
اور اس کے اپنے کانسیکوینسز تھے، جس کو حضرت عیسیٰ کے آنے سے پہلے فلسفے میں ایپیکورزم کہتے تھے اور آج کے زمانے میں ہیڈنزم تعبیر کیا جاتا ہے. اس کے اپنے کانسیکوینسز تھے، اور وہ کانسیکوینسز یہ تھے کہ انہوں نے اپنے اندر کھوکھلا ہونا احساس کیا کہ یہ ہمیں سیٹسفائی نہیں کر رہا، اور اس کے نتیجے میں لیک آف آبجیکٹیوٹی میں یہ فیو پرسنٹ بھی پھنس گئے جو اپنی دانش میں مزے لے رہے تھے. تو جو یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم مزے لینے میں کامیاب ہو گئے، ان کے سامنے پرابلم یہ آئی کہ ہماری لائف کا آبجیکٹو کیا ہے، اور وہ اپنے آپ کو سیٹسفائی نہیں کر سکے. اور جن کو انہوں نے مزوں سے محروم کیا تھا، ان کے سامنے یہ پرابلم آئی کہ وہ سخت قسم کی ریاکشنز کے اندر چلے گئے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ جنگ اور زیادہ تیز ہو گئی. اور ہم اس وقت کی دنیا میں پہنچ گئے جہاں ویلتھ کی ڈسٹریبیوشن 1% کے پاس more than 50%، اور less than 20% کے پاس more than 80%. اور اس کے نتیجے میں آپ کو معلوم ہے کہ صورتحال اب کیا صورتحال ہے. اب یہ ہے کہ کوئی بھی سیکیور نہیں ہے، اور جو بھی سیکیور آپ کو نظر آ رہا ہے، آپ اور میں جانتے ہیں کہ دنیا کولیپس کر رہی ہے. کسی حد تک ہم لوگ جانتے ہیں، کسی حد تک نہیں جانتے ہیں. بہر یہ سارے ایشوز ہیں ہمارے سامنے. اچھا، آپ ان سے کہہ سکتے ہیں اس کا ہم سے کیا تعلق ہے؟ ہم سے کیا تعلق ہے؟ دو آئیڈیالوجیز ہیں، ایک وہ ہے جو میٹر کو مان رہی ہے، جسم کو مانتی ہے، کامیابی یہیں پہ دیکھتی ہے، آخرت کا اس کو کوئی بلیف نہیں ہے، روح کا بلیف نہیں ہے. اس کے ساتھ یہ پرابلم یہ ہوئی کہ وہ ہیوڈنزم کے اندر پھنس گئے، وہ لذت پرستی کے اندر پھنس گئے، وہ اپنی زندگی کو سیٹسفائی نہیں کر پائے. اور باقی لوگوں کے ساتھ پرابلم یہ ہوئی کہ وہ مصیبت مارے ہو گئے اور وہ ریئیکشن کے اندر چلے گئے. دوسری آئیڈیالوجی یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں، ایک آخرت بھی ہے، تمہیں اس کو دیکھنا چاہیے. اس کا ہم سے کیا تعلق ہے؟ ہاں، ہم سے ایک تعلق ہے. ہم یہ ایکسپٹ کر رہے ہیں کہ پریویلنگ آئیڈیالوجی پہلی والی ہے. اس وقت جو دنیا میں جس کا سکہ چل رہا ہے وہ پہلی آئیڈیالوجی ہے. لیکن ہمارے ساتھ ایک پرابلم ہے، ہمارے ساتھ ایک ایشو ہے. جس کے نام پر ہم جمع ہوتے ہیں وہ دوسری آئیڈیالوجی کا ہے، اور اس ایشو کو ہمیں ایڈریس کرنا ہوگا. اب کیا کیا جائے؟ میں اس کو دوبارہ عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی اللہ محمد و آل محمد وعجل فرد. گراؤنڈ ریالٹی کے اندر رہتے ہوئے، مثلا آپ اس وقت امریکہ میں رہ رہے ہیں. امریکہ کو ایک جنرل ٹرم کے اندر ویسٹرن ورلڈ کا حصہ کہا جائے گا یا ڈیولپ ورلڈ کا حصہ کہا جائے گا. اور یہ جو ڈیولپ ورلڈ آج کی ہے، اس کے پاس جو رولنگ آئیڈیالوجی ہے وہ یہی ہے کہ صرف میٹر ہے، صرف باڈی ہے، باڈی کے پیچھے کچھ نہیں ہے. اور جو دنیا ہے وہ یہی دنیا ہے، مزے لو، کماؤ. اور ایک جو اس کا پنچ لائن ہے وہ یہ کہ جو دل میں آئے وہ کرو. صحیح ہے. رزلٹ کیا ہے؟ میں نے تھوڑا سا عرض کیا. میں اس کے رزلٹ کو بھی اگر کوئی کہے کہ نہیں یہ رزلٹ آپ نے صحیح نہیں بتایا، میں اس کو چیلنج نہیں کر رہا ہوں. فی الحال میں صرف ایک پوائنٹ پہ آ رہا ہوں. یہ جو پریویلنگ آئیڈیالوجی ہے، رولنگ آئیڈیالوجی ہے، جس کے نام پر ہم جمع ہوتے ہیں، امام حسین کے نام پر، سید الشہداء کے نام پر، ماہ محرم کے اندر عزاداری کے لیے، ان کی آئیڈیالوجی کون سی ہے؟ کیا کوئی ڈاؤٹ ہے کہ ان کی آئیڈیالوجی یہ نہیں ہے؟ کم از کم بھئی اگر ان کی آئیڈیالوجی کو ہم سوچیں، اور اس کو میں دوبارہ سمرائز کر رہا ہوں 3 پوائنٹس کے اندر. انسان صرف باڈی ہے، کوئی خدا نہیں ہے، کوئی آخرت نہیں ہے. یہ 3 بیسک ریالٹیز ان کی دانش میں. اور رزلٹ یہ ہے کہ زندگی وہ کامیاب ہے جو لذت کے ساتھ گزرے. اب اس میں کچھ ڈیپتھ بھی کوئی دے گا کہ نہیں، اس لذت پہ صرف باڈی نہیں ہے بلکہ سیٹسفیکشن بھی ہے جس کا تعلق کچھ نہ کچھ، پھر وہ پھنس جائے گا. جیسے وہ کہے گا کچھ نہ کچھ باڈی کے علاوہ ہے تو میں اسے پکڑ لوں گا. تم نے کہا تھا باڈی کے علاوہ کچھ نہیں ہے یہاں پہ، صحیح ہے. تو پھر مجھے وہ باڈی کے ہارمونز کے اندر گھسائے گا کہ نہیں، میں نہیں کہنا چاہ رہا کہ باڈی کے علاوہ کچھ ہے، لیکن بہرحال کچھ ہارمونز ہیں کہ جو مجھے چھیڑ رہے ہیں، مجھے ان کو بھی سیٹسفائی کرنا ہوتا ہے. بہرحال جو کچھ بھی ہے. میں ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں. جن کے نام پہ ہم بیٹھے ہیں، سید الشہداء، عزاداری، کربلا، کیا یہ پہلی آئیڈیالوجی والے ہیں؟ ہم اور آپ تھوڑا سا بھی کربلا کو جانتے ہوں، تھوڑا سا بھی امام حسین کو جانتے ہوں، ہمیں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ وہ کسی صورت میں پہلی آئیڈیالوجی کے فرد نہیں ہے. ان کا پہلی آئیڈیالوجی سے کوئی تعلق نہیں ہے. کیوں؟
بہت سادہ سی بات ہے، اس کو کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر وہ پہلی آئیڈیالوجی کے ہوتے تو جسم کو کیوں قربان کیا؟ اگر یعنی مجھے اس کو کیا کہنے کی ضرورت ہے؟ کوئی ضرورت نہیں، کوئی تعلق نہیں ہے امام حسین کا پہلی آئیڈیالوجی سے. تو امام کی آئیڈیالوجی کون سی ہے؟ سیکنڈ ون. وہ کون سی ہے؟ جسم بھی ہے اور روح بھی ہے اور جسم کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اگر اسے قربان کرنا پڑے کر دو. کتنا قربان کروں؟ کچل جانے دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. 600 زخم بھی لگیں تو لگنے دو، کوئی ایشو نہیں ہے. کس کو بچاؤں؟ روح کو بچاؤ. دنیا کو بچاؤں یا آخرت کو بچاؤں؟ فرمایا مقابلہ اگر ہو جائے آخرت کو بچاؤ. دنیا بچے گی یا نہیں بچے گی اس کو میں پھر کبھی بعد میں ڈیل کروں گا. یہ آئیڈیالوجی دعویٰ کر رہی ہے کہ اگر تم آخرت کو بچانے گئے تو تمہاری دنیا بھی بچ جائے گی. سیکنڈ آئیڈیالوجی یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ اگر تم آخرت کو بچانے گئے تو دنیا بھی بچے گی، لیکن یہ ہمیں وارن بھی کر رہی ہے کہ اگر دنیا کو بچانے گئے دونوں سے جاؤ گے، دونوں سے جاؤ گے. اچھا، اب ہم لوگوں کے سامنے جو امام حسین کے ماننے والے ہیں اور اپنے آپ کو حسینی کہہ رہے ہیں اور سید الشہداء کے عزادار ہیں اور ہم بے اصطلاح ایمبیسڈر بنے ہوئے ہیں، ہمارے سامنے ایک ڈائلیما ہے. جہاں ہم رہ رہے ہیں یہ دنیا پرستوں کی ہے اور جس کو ہم چاہتے ہیں وہ دنیا پرست نہیں ہے. ابھی ڈائلیما دیکھا آپ نے کیا ہے؟ اچھا، ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو پارٹ ٹائم حسینی ہیں، وہ 10 دن کے حسینی ہیں، اور وہ لوگ بھی اس وقت کچھ بیٹھے ہوں گے. اس خاطر ہم اس موقع کو بہت اچھا پا رہے ہیں کہ اس وقت کچھ سنا دینا چاہیے. وہ جو پارٹ ٹائم حسینی ہے یا حتیٰ وہ جو میرا جیسا اپنے ذہن میں سمجھ رہا ہے کہ میں فل ٹائم حسینی ہوں، اس کو ایک بات سوچنی چاہیے، تم آئیڈیالوجی میں کس کے فالوور ہو؟ نام کی تو حسینی ہو، چلو مان لیا ہے، آئیڈیالوجی کیا ہے تمہاری؟ باڈی پہ بیس کر رہے ہو یا روح پہ بیس کر رہے ہو؟ اس دنیا پہ بیس کر رہے ہو یا اس دنیا پہ بیس کر رہے ہو؟ سکسیس تمہاری دولت اور طاقت ہے یا وہ سکسیس ہے جس کو کل ہم نے امام حسین کی زبان سے کہا، عزت اور آزادی؟ کیا ہے تمہارے پاس؟ اچھا، اب یہ جو جب ہمارے سامنے یہ ٹکراؤ آتا ہے، اس ٹکراؤ کو یا اس کانفلکٹ کو، کانٹرڈکشن کو ہم لوگوں نے سالو کرنے کی کوشش کی ہے. ہم لوگوں نے سالو کرنے کی کوشش کی ہے اور اس میں کچھ سخت باتیں اور بھی ہیں. میں ابھی خدمت میں جلدی جلدی عرض کروں گا. درود دیجیے گا محمد و آل محمد پر. جب بھی ہم آئیڈیالوجی کی بات کرتے ہیں تو آئیڈیالوجی کے اندر ایک بڑی پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جو اس سے کھیلنا چاہے تو آئیڈیالوجی اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتی. اگر میں آئیڈیالوجی کے ساتھ گیم کرنا چاہوں، کیا کوئی آئیڈیالوجی اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرے گی؟ پھر کیا کر لے گی؟ تو اب ہوا یہ کہ جیسے یہ ڈائلیما سامنے آیا کہ دنیا میں جو رولنگ آئیڈیالوجی ہے وہ تو دنیا پرستی کی ہے، بدن کے چاہنے والوں کی ہے، لذت کے چاہنے والوں کی ہے، اور جو سید الشہداء کی آئیڈیالوجی ہے وہ کچھ اور ہے. اب مشکل یہاں پر یہ آ گئی کہ ہر سال امام کو یاد کر رہا ہے، ہر سال امام سے اپنے اٹیچمنٹ کو کنفرم بھی کرنا ہے، اور جیسے امام کو یاد کرنے جاتے ہیں امام کی طرف سے چیلنج آتا ہے، تم کس دنیا میں رہ رہے ہو؟ تم کس آبجیکٹو کو مانتے ہو؟ تم نے اپنی سکسیس کس میں دیکھی ہے؟ اچھا، اب اس ڈائلیما کو کیسے سالو کیا؟ ایسے سالو کیا، میں بہت معذرت کے ساتھ یہ جملے عرض کروں گا آپ کی خدمت میں. ایک گروپ نے یہ کیا کہ جب انہوں نے امام حسین کا نام لینا شروع کیا اس کو بھی دنیا پرستی میں لے گئے. تو انہوں نے اس ٹکراؤ کو اور کانٹرڈکشن کو سالو ایسے کیا کہ نام تو امام حسین کا لیا لیکن وہ بھی دنیا کے لیے لیا. اب نام تو امام حسین کا آ رہا ہے لیکن آبجیکٹو یہ ہے کہ میرا نام کتنا آئے گا.
میری دنیا بنے گی یا نہیں بنے گی؟ تو بہت سارے لوگ سید الشہداء کا ذکر کر رہے ہیں اور اس کے پیچھے نعوذ باللہ تعالی اپنی دنیا بنائے چلے جا رہے ہیں. کوئی اس بات پہ خوش ہے کہ میری شہرت بڑھ رہی ہے، کوئی اس بات پہ خوش ہے کہ میرا پیسہ بڑھ رہا ہے، کوئی اس بات پہ خوش ہے کہ میرا سوشل اسٹیٹس کنفرم ہو رہا ہے. اور ویسٹ میں جب ہم آتے ہیں تو سینٹرز کی جنگ چلتی ہے، اور کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ میرا سینٹر میپ کے اوپر ہے اور کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ میرا سینٹر یوں. ان لوگوں نے کیا کیا ہے؟ ان لوگوں نے دنیا اور دین کا جو ٹکراؤ تھا، اس پرابلم کو دین کے اندر بھی دنیا کو گھسا کے حل کر لیا. اب ان میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، وہاں بھی دنیا پرست یہاں بھی دنیا پرست. معاملہ حل ہو گیا، ان کے لیے معاملہ حل ہو گیا. صرف ایک پرابلم ہو گئی، امام حسین سے بہت دور چلے گئے. اب امام حسین سے اس کا کوئی تعلق نہیں رہا. سید الشہداء میں جو سچائی تھی اس سچائی سے یہ لوگ محروم رہ گئے. سید الشہداء جو کہہ رہے تھے اگر دین محمد کی بقا اس میں ہے کہ میں قربانی دوں، ان سب باتوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں رہا. سید الشہداء جو کہہ رہے تھے ہیہات من الذلہ، ذلت ہم سے کوسوں دور ہے، ان لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑا. یہ منہ پہ نام امام حسین کا لے رہے تھے، نعوذ باللہ تعالی آبجیکٹیوز وہی دنیا کے تھے جو باہر تھے. ایک طور پر انہوں نے اپنی پرابلم کو سالو کر لیا، صرف ایک پرابلم اور کریٹ کر لی، وہ یہ کہ اب اور زیادہ امام حسین کے سامنے جواب دینا پڑے گا. اور امام حسین یہ کہیں گے کہ میرے دشمنوں نے تو مجھے شہید کیا ہی تھا، تم نے اپنی دنیا پرستی سے مجھے ہر سال شہید کیا. تم نے کیوں یہ دنیا پرستی دکھائی میرے نام پر؟ اچھا، اب اگر اس کے مقابلے میں ہم یہ کہیں گے ہاں ٹھیک ہے، ایک ڈائلیما ہے، پریویلنگ آئیڈیالوجی دنیا پرستی کی ہے، سید الشہداء جس پہ کال کر رہے ہیں وہ دنیا پرستی نہیں ہے، اب اس کو سالو کیسے کرنا ہے؟ ایک راستہ اور بھی ہے ہمارے پاس، اس کو عرض کرنے کی کوشش کریں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی اللہ محمد و آل محمد وعجل فرج. میرے پاس دوسرا راستہ یہ ہے کہ میں جو سید الشہداء کے نام سے منسوب ہوں، میں سید الشہداء سے یہ سیکھوں کہ ان کے زمانے میں بھی پریویلنگ آئیڈیالوجی میٹیریلزم تھی. ان کے زمانے میں بھی جو رولنگ آئیڈیالوجی تھی وہ یہی میٹیریلزم آ گئی تھی. انہوں نے اس کا مقابلہ کیسے کیا تھا؟ دوسرے راستے میں مجھے امام کا نام لے کر دنیا میں نہیں گھسنا ہے، دنیا پرستی میں نہیں جانا ہے، بلکہ امام کا نام لے کر یہ سیکھنا ہے کہ دنیا پرستی سے لڑتے کیسے ہیں. یہ جو امام نے نہ ہونے کے برابر لوگوں کے ساتھ جہاد کیا، یہ مجھے سکھائے کہ تمہیں بھی اگر ایسی دنیا میں پھنسنا پڑ جائے جہاں سب مادہ پرستی کر رہے ہوں تو تم اپنے دین کو بچاؤ گے کیسے. میں امام سے یہ سیکھوں. اب اگر میں اس راستے پر چلوں کہ دنیا پرستی کے ماحول میں رہ رہا ہوں، امام حسین کا نام لوں اور سید الشہداء سے یہ سیکھوں کہ اکیلے دنیا پرستی سے لڑتے کیسے ہیں، تو یہاں پہ ایک پرابلم آتی ہے. یہاں پہ ایک اور اسٹیج آتا ہے، اور وہ اسٹیج آتا ہے کہ امام کی ساری اسٹریٹجی ایک لفظ کے اوپر گھوم رہی ہے، اور وہ ہے قربانی. امام نے جتنا مقابلہ کیا پہلے دن سے لے کر شہادت تک اور آج تک ان کی ساری اسٹریٹجی ایک لفظ کے اوپر ہے. وہ کیا ہے؟ میں قربانی دوں گا اور میں اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. مثلی لا یبایع مثلہ، میرا جیسا اس جیسے کی بیعت کبھی نہیں کرے گا. یہاں سے انہوں نے شروع کیا اور آخر تک وہ جو کل میں نے مولا کا عظیم الشان قول آپ کی خدمت میں عرض کیا، ان الداعی ابن الداعی قد رکزنی بین اثنتین السلۃ والذلہ وہیہات من الذلہ. سید الشہداء نے ہمیں یہ سکھا دیا. اگر ہمیں اس کانٹرڈکشن کو سالو کرنا ہے جس کے اندر ہم رہ رہے ہیں،
اور سید الشہداء کے نام پہ باقی رہنا ہے تو ہمیں سید الشہداء سے یہ اسٹریٹجی سیکھنی پڑے گی کہ مولا نے ہم سے کہا کہ دیکھو تم چاہے یزید جیسے دور میں زندگی گزار رہے ہو لیکن تمہیں اپنے دین کی حفاظت کرنی ہے، اور اس دین کی حفاظت کے لیے ہاں یہ ہوگا کہ تمہیں کچھ چیزیں قربان کرنی پڑیں گی، تمہیں قربانی دینی پڑے گی، اور اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا آنر، تمہاری ڈگنیٹی جس کو امام بہت اہم سمجھتے ہیں یہ باقی رہے تو پھر، اور تمہاری فریڈم باقی رہے، تمہاری آزادی باقی رہے، آؤ پھر اب قربانی کا درس میں تمہیں سکھا سکتا ہوں۔ تو امام نے ہمارے سامنے ایک چیلنج رکھ دیا اور انہوں نے کہا کہ دیکھو اگر تم میرے جیسے ہو، اور انہوں نے کہا تھا میرے جیسا اس کی جیسے کی بیعت نہیں کرے گا، اگر تم میرے جیسے بننا چاہتے ہو، اور دنیا ہمیں سمجھ رہی ہے کہ ہم ہیں، دنیا ہمیں حسینی کہہ رہی ہے، امام فرما رہے اگر تم میرے جیسے بننا چاہتے ہو تو تم ان لائنز کے اوپر کام کرو۔ کن لائنز کے اوپر مولا؟ پہلی بات تو یہ کہ آئیڈیالوجی پک کرو، آخرت کی آئیڈیالوجی، آخرت کی آئیڈیالوجی پک کرو، اپنی سکسیس کو پک کرو تمہاری ڈگنیٹی اور آنر کے اندر، دولت اور طاقت میں نہیں، ڈگنیٹی اور آنر کے اندر، اور تمہارے فری ہونے کے اندر، آزاد انسان ہونے کے اندر، نہ کہ غلام اور دوسروں کے سامنے سر جھکانے کے اندر، اس کے اندر اپنی ساری سکسیس بناؤ۔ اور اس کے بعد مولا کہتے ہیں کہ میں تمہیں ایک راز سکھاتا ہوں کہ تم یہ کرو گے کیسے۔ اب میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ جتنا زیادہ اس کو سمپلیفائی کر سکوں، اس ٹکراؤ کو جو ہماری اور آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے، اور اس کا لب لباب کیا ہے، اس کا پوائنٹ کیا ہے، اس کا پوائنٹ یہ ہے کہ عزیزوں مجھے 2016 کے اندر حسینی بننا ہے جو دنیا مادہ پرستوں کی ہے، اور میں جب امام حسین کا نام لیتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ آئیڈیالوجی کچھ اور آئیڈیالوجی ہے، اور وہ آئیڈیالوجی مجھ سے ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ دیکھو تم مادہ پرست مت بننا، تم مادہ پرست مت بننا، تم میٹیریلسٹ مت بننا۔ تو میں کہوں گا امام مجھے کیا بننا چاہیے؟ امام کہیں گے تم آخرت پرست بننا، اور میں تمہیں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں تمہاری دنیا کہیں نہیں جائے گی، تمہاری دنیا بھی محفوظ رہے گی۔ میں کہوں گا مولا مجھے یہ کیسے پتا چلے گا؟ امام مجھ سے کہیں گے تم، اچھی بات یہ کہ تم 2016 میں ہو، ذرا میرے روزے کے ارد گرد 2.5 کروڑ انسانوں کو دیکھو، اور مجھے یہ بتاؤ کہ دنیا میں کون سا ہے جس کو حتیٰ یہ دنیا ملی ہو؟ امام نے دنیا دی تھی نا۔ ہم لوگ بہت اچھے ٹائم میں ہیں، اور اس لحاظ سے بہت سخت ٹائم ہے کہ حجت ہم پر پوری ہو گئی ہے۔ اگر ہم 100 سال پہلے ہوتے نا اور ہم سے کوئی کہتا ہے امام کے راستے پہ چلو، تو ہم کہتے ہیں اچھا اگر امام کے راستے پہ چلیں گے تو دنیا جائے گی، آخرت مل جائے گی، لیکن دنیا تو گئی۔ اب جب کہ ہم سید الشہداء کے سامنے 2.5 کروڑ انسانوں کو دیکھ رہے ہیں، ہم پر حجت پوری ہو گئی ہے۔ وہ کس بات کی؟ تمہاری دنیا بھی کہیں نہیں جائے گی۔ یہ دیکھو دنیا میں کوئی لیڈر پتا ہے جس کے روزے کے اوپر، جس کے نام کے اوپر 2.5 کروڑ انسان ہر سال اس طرح کھڑے ہوتے ہوں؟ اور یہ 2.5 کروڑ تو وہ ہیں جو وہاں کھڑے ہیں، جو پوری دنیا میں کھڑے ہیں، وہ کتنے ہیں؟ ہے کوئی دنیا کا لیڈر؟ ہم پر حجت پوری ہو گئی ہے، اس کو میں کہتا ہوں گولڈن ایرا میں ہم لوگ، ہم پہ حجت پوری ہوئی ہے۔ اب امام حسین نے کہا ٹھیک ہے آؤ مجھ سے ایک درس لو۔ وہ کیا درس ہے مولا؟ آزادی کا درس۔ آزاد انسان بنو، شرف دکھاؤ، اپنا عزت دکھاؤ، اپنی ڈگنیٹی اور آنر دکھاؤ۔ تم کیوں غلام بننے کی کوشش کر رہے ہو؟ ہم تم کو آزادی دینا چاہتے ہیں۔ میں مولا سے پوچھتا ہوں مولا یہ ہوتا کیسے ہے؟ میں دنیا داروں کے اندر پھنس گیا ہوں، آپ اور آپ کے ماننے والے اور آپ کے چاہنے والے یہ کرتے کیسے ہیں؟ تو اب میں ایک اور فیز میں انٹر ہوتا ہوں۔ وہ کیا؟ حسینی بننے کا پریکٹیکل فیز کیا ہے؟ کل میں نے آپ کے سامنے تھیوریٹیکلی ایک ٹاپک چھیڑا، اور وہ یہ تھا کہ دیکھو بھائی ظلم کے خلاف اگر آواز نہیں اٹھائی تو کہاں کی حسینیت؟ ظلم اور ظالم کو نہیں للکارا تو کہاں کی حسینیت؟ امام نے تو ظالم کو للکارا ہے، ظلم کو للکارا، اور ان کا میں ظالم کے سامنے سر نہیں جھکاؤں گا۔ اچھا ہم کتنے ظالموں سے لڑے ہیں؟ کس ظالم کو للکارا ہے؟ یہ ہمیں سوچنا پڑے گا۔ آج میں آپ کے سامنے یہ کہنا چاہ رہا ہوں اگر اس فیز میں انٹر ہونا ہے، حسینی بننے کی فیز میں، جس میں ایک ڈگنیٹی ہے، جس میں آنر ہے، اور جس کے اندر سیکریفائس ہے، یہ ہوتا کیسے ہے؟ یہ کیسے ہوتا ہے؟ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد پر۔
محمد وآل عجل فرج. آپ کام کو تیز اور آسان کرنے کے لیے ایک جملے کے اندر میں اس کو کہنا چاہوں تو میں کہوں گا کہ یہ ہوتا ہے ایسے علم کے ذریعے سے، میں اس کو ابھی ایکسپلین کروں گا، ایسے علم کے ذریعے سے شعور، ایک ایسی نالج، ایک ایسا انسان میں یقین جس کے بعد وہ اپنے آپ کو دنیا سے اٹیچ نہیں ہونے دیتا، رہتا یہیں پر ہے، اٹیچمنٹ نہیں رہتا. بس ایک کنوکشن چاہیے ہے، ایک یقین چاہیے ہے، اور وہ یقین انسان سے کہتا ہے کہ رہو تو یہیں پر لیکن اس سے اٹیچ مت ہونا. میں اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اس کا پیک دکھاتا ہوں. پہلے ایک پیک جو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ پریکٹیکل نہیں ہے ہم لوگوں کے لیے، لیکن ایک پیک ہے بہرحال. وہ کیا ہے؟ حضرت ابو ذر غفاری. حضرت ابو ذر غفاری کو جو دنیا میں مشکلات اٹھانی پڑیں حق کا نام لینے کی خاطر، وہ آپ سب اور میں اور آپ کافی حد تک جانتے ہیں. صرف ایک منظر دکھانے کی کوشش کرتا ہوں اگر کسی کو نہ پتا ہو. جب مدینہ میں تھے تو وہ علاقے کے اندر جو مادہ پرستی ہو رہی تھی، لوٹ کھسوٹ ہو رہی تھی، کرپشن ہو رہا تھا، بیت المال لوٹا جا رہا تھا، اس کے اوپر آبجیکشن کرتے تھے. تو وہ جو لوگ تھے، کرپٹ گروپ تھا بنی امیہ، اس نے ان کو ایگزائل کروا لیا. حضرت ابو ذر کو جب ایگزائل کیا تو کہا کہ ان کو سیریا بھیج دو، چونکہ سیریا ان کا اسٹرانگ ہولڈ تھا، وہاں پہ بنی امیہ کی حکومت تھی. تو انہوں نے کہا ان کو سیریا بھیج دو. تو جب سیریا بھیجنے لگے تو اس زمانے میں جو موڈ آف ٹرانسپورٹیشن تھی وہ ظاہر گھوڑے تھے، اور کچھ لوگ گھوڑے پہ سواری کرتے تھے جو بہت ٹف ہوتے تھے، ورنہ پیچھے گھوڑے کے پیچھے آپ نے کوئی بگی وغیرہ لگا لی، اس کے اوپر سواری ہوتی تھی. تو ابو ذر کو سزا دینے کے لیے کہا کہ نہیں، ہم اس کو بگی پہ نہیں بھیجیں گے، اس کو گھوڑے پہ نہیں بھیجیں گے، اس کو ہم اونٹ پہ بھیجیں گے. اچھا، اب وہ جو اونٹ ہوتا تھا، اونٹ پہ سواری، لمبی سواری کرنا، اس کے لیے اوپر ایک اسٹیشن ٹائپ کا بنا دیا جاتا تھا جس کو محمل کہتے تھے، بیٹھنے کی جگہ. کیونکہ اونٹ کے پاس تو کوئی پلین سرفیس نہیں ہے جہاں پہ بیٹھیں گے، تو اس کے اوپر لکڑی کا ایک پلیٹ فارم ٹائپ کا بنا دیا جاتا ہے جس کو محمل کہتے تھے. میں نہیں چاہتا کوئی ایسی بات کہوں جو کسی کو سمجھ میں ہی نہ آئے، پھر بعد میں مشکل پڑ جائے. تو میں ہر ایک ورڈ کو ایکسپلین کر رہا ہوں، صحیح. تو اس کو اس طرح سے بنا دیا کرتے تھے. تو سزا دینے والوں نے کہا کہ نہیں، ہم ابو ذر کو محمل میں بھی نہیں بٹھائیں گے، ہم ابو ذر کو خود اونٹ کے اوپر بٹھا کر شام تک بھیجیں گے. اچھا، اب ایک اور مصیبت یہ تھی کہ اونٹ بھی دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک اونٹ وہ ہوتا ہے گھوڑے کی طرح کہ جو رام ہوتا ہے، ٹیم ہوتا ہے، اور ایک اونٹ وہ ہوتا ہے جو بہت بدبخت ہوتا ہے اور اچھلتا کودتا رہتا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم ابو ذر کو سزا دینے کے لیے ایسے اونٹ پہ بٹھائیں گے جو ٹیم نہیں ہوگا. اچھا، اگر یہ ٹیم نہیں ہوا تو یہ تو ابو ذر کو بیٹھنے بھی نہیں دے گا، پھر کیا کریں گے؟ تو ہم نے کہا، انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے ابو ذر کو اس اونٹ پر بٹھا کر ٹانگوں کو نیچے سے باندھ دیا. کئی 100 کلومیٹر ایسے ایک اونٹ پہ جانا تھا ابو ذر نے، اور ان کی باڈی اور اونٹ کے درمیان کوئی اور رکاوٹ نہیں تھی. نتیجہ یہ ہوا کہ جب وہ سیریا پہنچے تو ان کی ٹانگوں کا سارا گوشت ادھڑ چکا تھا، اور اس پین کو انہوں نے اس پوری ٹریولنگ میں برداشت کیا. وہ وہاں پر پہنچے اور انہوں نے پہنچتے ہی اپنے درد کی پرواہ کیے بغیر شام کے اندر جو کرپشن تھا اس کے اوپر بولنا شروع کر دیا، امیر شام کے خلاف بولنا شروع کیا. ایک احمق کو یہ آئیڈیا آیا کہ میں اس کو رشوت دلوا دوں تو شاید یہ خاموش ہو جائے. تو امیر شام کے پاس آیا. امیر شام کچھ بھی تھا، مکاری میں بہت آگے تھا، اس کو پتا تھا ابو ذر کے اوپر کوئی رشوت کام نہیں کرے گی. تو اس نے کہا کہ اگر ہم اس کو کچھ دے دیں تو کہنے لگا جاؤ اچھا دے دو، جبکہ اسے پتا تھا کہ کچھ نہیں ہوگا. وہ حضرت ابو ذر کے پاس آیا وہ شخص، اور اس نے کہا کہ ابو ذر میں تمہارے لیے کچھ تحفہ لایا ہوں. ابو ذر جہاں دیدہ وہ سمجھ گئے کہ یہ کیا ڈرامہ کرنا چاہ رہا ہے. تو ابو ذر نے اس کو سبق سکھانے کے لیے کہا کہ اچھا یہ میرا ہے کیا؟ تو اس نے کہا ہاں تمہارا ہے. کہنے لگا جو چاہوں میں کروں؟ کہنے لگا تم جو چاہو کرو. ابو ذر نے کہا تو معاملہ ہی ختم ہو گیا. وہ بازار میں گئے اور انہوں نے لوگوں کے سامنے اعلان کر دیا کہ اے فقیروں جمع ہو جاؤ، آج ابو ذر صدقہ کرنا چاہتا ہے. تو شام کے بازار میں ٹھیک ٹھاک فقراء جمع ہو گئے، جو فقیر آتا تھا اس کو سکے دیتے رہتے تھے. تو وہ جو وہ لے کر آیا تھا ان کے لیے بیگ، وہ بیگ تھوڑی دیر کے اندر ختم ہو گیا. اب وہ جو لے کے آیا تھا وہ سمجھ گیا کہ ابو ذر نے میرے ساتھ ٹرک کر لی ہے، پیسہ بھی چلا گیا ہے اور کام بھی نہیں ہوا ہے. تو اس نے ابو ذر سے کہا کہ ابو ذر تم نے کچھ پیسہ اپنے لیے رکھ لیا ہوتا. تو ابو ذر نے کہا کہ میرے پاس ایک اور بیگ ہے، اس میں ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے مجھے کسی اور بیگ کی ضرورت نہیں پڑی ہے. تو وہ بے وقوف آدمی کہنے لگا کہ کیا میں دیکھ سکتا ہوں اس بیگ میں کیا ہے؟
ابو ذر نے کہا ہاں ضرور دیکھو. ابو ذر نے بیگ کھولا, اس نے بیگ کے اندر جھانک کے دیکھا تو اس میں 2 روٹیاں رکھی تھیں. تو اس نے کہا کہ ابو ذر مجھے تو اس میں کچھ نظر نہیں آ رہا سوائے 2 روٹیوں کی. تو ابو ذر نے کہا کہ دیکھو یہ 1 روٹی میں صبح کھاتا ہوں اور 1 روٹی میں شام کھاتا ہوں, اور جس خدا نے آج دی ہے وہ کل بھی دے دے گا, مجھے اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہے. میں نہیں کہہ رہا یہ پریکٹیکل ہے, یہ ابو ذر کا ایک خاص ٹائپ کا جہاد ہے. یہ اسائنمنٹ ابو ذر کو ہی ملا ہوا ہے, میں اور آپ میرے آپ کے لیے نہیں ہے یہ کام. لیکن یہ وہ اٹیچمنٹ کا انکار ہے جو یہ ہم سے مانگ رہے ہیں. یہ ہم سے کیا مانگ رہے ہیں؟ یہ چاہتے ہیں, یعنی یہ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اگر تمہیں ہمارے راستے پہ چلنا ہے تو یہ بات تو کنفرم ہے کہ رہنا تو دنیا میں ہی ہے. تمام اہل بیت السلام اللہ علیہ مجمعین دنیا کے ہی اندر رہے تھے. ان کے اسامی گرامی پر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. آل محمد وعجل فرجہ. وہ دنیا میں ہی رہ رہے تھے, لیکن ان کے دنیا میں رہنے میں خوبی تھی. وہ دنیا, اب ذرا اور غور سے سمجھ, وہ دنیا میں رہ رہے تھے, دنیا کے لیے نہیں رہ رہے تھے. اور دنیا والے دنیا میں رہتے ہیں اور دنیا کے لیے ہی رہتے ہیں. وہ دنیا میں رہتے تھے لیکن دنیا سے نکلنے کے لیے تیار رہتے تھے. کماتے تھے, جائیداد بناتے تھے, بزنسز بھی کرتے تھے, ان کی پراپرٹیز بھی ہوتی تھیں, لیکن ان سب کو اگر خدا کی راہ میں چھوڑنا پڑے 1 سیکنڈ نہیں لگاتے تھے, چھوڑ دیتے تھے. ہم لوگوں کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ ہم دنیا میں رہتے ہیں, دنیا کے لیے ہی رہتے ہیں. اس کی نشانی کیا ہے؟ اس کی نشانی یہ ہے کہ جب ہمارے سامنے کوئی چیلنج آتا ہے, دین کا کوئی چیلنج جس کے لیے ہمیں اپنی دنیا قربان کرنی پڑے, ہم قربان نہیں کر پاتے. ہمارے پاس ایکسکیوزز ہوتی ہیں, معاملہ ختم ہو جاتا ہے, وہ چیلنج دور ہو جاتا ہے. تو عزیزان محترم, سید الشہداء کے راستے پر چلنے کے لیے جو آپ کو اور مجھے سیکھنا پڑے گا وہ اپنے آپ کو آزاد انسان بنانا ہے. آزاد انسان کا مطلب کیا ہے؟ جس کے اندر اٹیچمنٹس اتنی نہیں ہیں کہ اس میں اور آئیڈیالوجی میں ریزسٹنس ایجاد کر دیں. وہ اپنی آئیڈیالوجی کے لیے سب کچھ چھوڑنے کو تیار ہے. اچھا, اب یہاں پہ ایک اور ڈائلیما ہے, وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جس کے پاس دنیا نہیں ہوتی وہ آزاد ہوتا ہے, اور جس کے پاس دنیا ہوتی ہے وہ پھنسا ہوا ہوتا ہے. اہل بیت نے فرمایا نہیں, ایسا نہیں ہے. بعض لوگوں کے پاس دنیا ہوتی ہے لیکن وہ آزاد ہوتے ہیں, وہ اپنی دنیا قربان کر سکتے ہیں. اور بعض کے پاس دنیا نہیں ہوتی لیکن وہ پھنسے ہوئے ہوتے ہیں. دنیا بھی نہیں ہے لیکن دل پھر بھی دنیا میں ہی پھنسا ہوا ہوتا ہے. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو غریب ہوتا ہے وہ آزاد ہوتا ہے, جو امیر ہوتا ہے وہ قیدی ہوتا ہے. یا میں آپ سے یہ کہنا شروع کر دوں کہ جو امیر ہوتا ہے وہ آزاد ہوتا ہے, اور زیادہ تر قطعاً ایسا نہیں ہوتا ہے, الٹا زیادہ ہو جاتا ہے. نہیں, یہ آزادی اور قید دماغ سے ہوتی ہے. اب ایک مثال اور آپ کی خدمت میں واقعے کی صورت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. محمد. یہ مشہور و معروف واقعہ اٹیچمنٹ اور اس کے مقابلے میں آزادی اور فریڈم کو دکھانے کے لیے بیان کیا جاتا ہے. اور اس میں اس طریقے سے ہے کہ ہمارے پاس علم اخلاق کی ایک کتاب ہے جس کا نام معراج السعادہ ہے. معراج السعادہ کتاب ایسی ہے جیسے علم اخلاق کا سلیبس ہے. اگر کسی نے علم اخلاق پر تشیع کے اندر کام کرنا ہے اس کو معراج السعادہ پڑھنی ہوتی ہے اور کام کرنا ہوتا ہے. آیت اللہ بہجت سے کوئی پوچھتا ہے کہ بھئی آغا بہجت آپ ہمارے لیے کوئی ریکمنڈیشن لکھ کر دیں جس پر ہم عمل کریں, تو انہوں نے کہا کہ روزانہ معراج السعادہ کا آدھا صفحہ پڑھ لیا کرو اور عمل کر لیا کرو. یہ ریکمنڈیشن ہے. معراج السعادہ کا آدھا صفحہ پڑھ لیا کرو اور اس پر پریکٹس کر لیا کرو, یہ میری ریکمنڈیشن ہے. اس کتاب کا اردو میں ترجمہ ہوا عروج السعادہ کے نام سے. اس کے انگلش میں ایکسٹریکٹس کا ترجمہ ہوا ہے, آپ اس کو جا کے نیٹ پہ دیکھ سکتے ہیں. اس کے رائٹر کا نام ہے محمد نراقی. محمد نراقی ان کے رائٹر کا نام ہے. تو ایک واقعہ لکھتے ہیں, یہ اپنے زمانے میں ان کی کتاب مشہور ہو گئی تھی اور بڑے بڑے لوگ اس کتاب کو پڑھ کر علم عرفان کے اندر, علم اخلاق
علم اخلاق کے اندر پریسائسلی ترقی کرتے تھے اور لوگ ان سے ملنا بھی چاہتے تھے. تو ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی تھا جس کو آج کل کے زمانے میں ہم لوگ کچھ اور کہتے ہوں گے، لیکن اس زمانے میں درویش کہتے تھے، اور کبھی کبھی ان لوگوں کو صوفی بھی تعبیر کیا جاتا تھا. صوفی کی ایک وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ لوگ اونی کپڑے پہنتے تھے، موٹے موٹے کپڑے پہنتے تھے جو بہت سخت ہوتے تھے. ان کے اندر ایک خاص آئیڈیالوجی تھی جس کی وجہ سے یہ لوگ یہ کام کرتے تھے. تو بہرحال یہ جو درویش تھا، یہ صوفی تھا، یہ محمد نراقی کے پاس آتا ہے اور ان کے پاس آ کر کہتا ہے کہ میں آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں. لیکن اس کے ساتھ پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جیسے وہ محمد نراقی کے ایڈریس پہ پہنچتا ہے تو وہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ ایک چھوٹا سا گھر ہوگا، ٹوٹا پھوٹا سا کمرہ ہوگا جس کے اندر ایک پرانی سی دری بچھی ہوئی ہوگی، جس کی ایک سائڈ پہ ایک لکڑی کا ایک کوئی ٹیبل سے رکھی ہوگی جس کے اوپر محمد نراقی بیٹھے ہوئے ہوں گے. لیکن وہ اندر آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ او مائی لارڈ، یہ تو بہت بڑا گھر ہے، یہاں تو نوکر چاکر ہیں، یہاں تو ٹھیک ٹھاک بزنس ہے ان کا. تو وہ اندر آتا ہے اور دیکھنے کے بعد جب ان سے ملتا ہے تو کہتا ہے کہ میں آپ کے بارے میں یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ آپ دنیا میں اتنے گھومے ہوئے ہوں گے. آپ نے کتاب اتنی اچھی لکھی ہے لیکن آپ کی زندگی میں دنیا کافی زیادہ نظر آ رہی ہے. تو آغا نراقی نے کہا کہ ایسا کرو، کچھ دن ہمارے ساتھ گزار لو، کچھ دن ہمارے ساتھ گزارو تو پھر یہ ہے کہ اس کے اوپر بات کر لیں گے. اس نے کہا ٹھیک ہے. تو ان کے گھر میں رہنے لگا. باہر ایسے مہمان خانے ہوا کرتے تھے. پہلے زمانے کے لوگ غریب بھی ہوتے تھے تو دل کھول کے رکھتے تھے. اب ہمارے پاس باہر بہت سارے مسائل ہیں. تو وہ جناب عالی وہاں پہ رہنے لگا. پھر ایک دن ان کے پاس بیٹھا تھا، ملنے کے لیے آیا. تو محمد نراقی نے کہا، اس زمانے میں 300-400 سال پہلے کو سوچئے گا، کہنے لگے میرا دل چاہ رہا ہے کربلا جاؤں. تو اس نے کہا کہ یہ پاسبل ہے کیا؟ کہنے لگے اس میں کیا پرابلم ہے؟ اپنے نوکروں سے کہا کہ جاؤ بگیاں وغیرہ تیار کرو اور میں چاہتا ہوں زور کی نماز پڑھ کے بس میں جاؤں گا کربلا. اچھا، کربلا جانے کا مطلب کیا ہے؟ کم سے کم 3-4 مہینے واپس آتے ہوئے لگیں گے. تو آپ کا کمیونیکیشن کا کیا ہوگا، آپ کے بزنس کا کیا ہوگا، یہ سب کچھ نہیں پتا کیا ہوگا. آپ کے بندے سنبھالیں گے، پرابلم آ گئی تو گئے پھر معاملہ، آپ کو تو پتا بھی نہیں چلے گا. تو انہوں نے کہا بس میرا دل چاہ رہا ہے، اور کہا کہ جاؤ گھوڑے تیار کرو، میں زور کے بعد جا رہا ہوں کربلا. تو اس درویش سے کہا تم بھی چلو. اس نے کہا میں بھی چلتا ہوں. جناب علی زور کے بعد سارا گھر بار بزنس سب چھوڑ چھاڑ وہ بگی میں بیٹھے کربلا روانہ. شہر سے باہر نکلے تھے تو وہ درویش کہنے لگا کہ آپ نے بہت تیزی دکھائی کربلا نکلنے میں، لیکن ابھی مجھے شہر واپس جانا پڑے گا. تو انہوں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا کہ میرے ہاتھ میں ایک لکڑی کا پیالہ ہوتا تھا، وہ وہیں رہ گیا تو مجھے واپس جانا پڑے گا. تو انہوں نے اس سے کہا کہ بھائی تو مجھے کہہ رہا تھا کہ میں دنیا پرست ہوں، مجھے تو اپنی دنیا چھوڑنے میں تھوڑی سی بھی دیر نہیں لگی، اور تجھ سے لکڑی کا پیالہ نہیں چھوٹ رہا ہے، تو کون دنیا پرست ہے پھر؟ تو عزیزان محترم، ایک بات کا بہت خیال رکھیے گا، آپ نے دنیا میں رہنا ہے، دنیا کے لیے نہیں رہنا ہے. اور جس بات کا ہمیں بہت ڈر ہے وہ یہ کہ ہم لوگ کہیں اس مصیبت میں پھنس نہ چکے ہوں. اب یہ خوبی ہے، خوبی یہ ہے کہ خدا ہمیں امام حسین کے نام پر یہاں آنے دے رہا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے خدا ہمارے اندر حسینی بننے کا چانس دیکھ رہا ہے، ہمارے اندر حسینی بننے کا چانس دیکھ رہا ہے. اچھا، اب سوال یہ ہے اگر یہ اٹیچمنٹ ہے یا یہ اٹیچمنٹ نہیں ہے، پتہ کیسے چلے گا؟ یہ پتہ کیسے چلے گا؟ دوسرا معاملہ یہ ہے کہ کیا میں اپنے آپ کو ٹیسٹ کروں؟ ہاں، میں کہوں گا کہ آپ چھوٹا موٹا ٹیسٹ اپنا کرتے رہا کریں. مثال کے طور پر کیسے ٹیسٹ کروں؟ ایسے ٹیسٹ کریں کہ اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے اگر آپ کو قربانی دینی پڑتی ہے تو آپ دیتے یا نہیں دیتے؟ اگر نہیں دیتے اس کا مطلب ہے اٹیچمنٹ کہیں اور ہے، آپ کا اٹیچمنٹ کہیں اور ہے. اور اگر خدا کا حکم پورا کرنے کے لیے چھوٹی موٹی قربانی دے دیتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین ابھی گنجائش باقی ہے. اچھا، پھر جب آپ ٹیسٹ کرنا شروع کریں گے تو خدا ایک اور کام کرے گا، وہ آپ کو اگلے لیول کا ٹیسٹ خود بخود دے دے گا. وہ آپ کو اگلے لیول کا ٹیسٹ دے گا. اگر خوش قسمتی سے آپ اس میں بھی کامیاب ہو گئے تو نیکسٹ فیز میں کیا ہوگا؟
خدا کا ٹیکسٹ رکے گا نہیں. آخری کیا ہوگا؟ آخری بات آئے گی جان پر. یہ وقت سے شروع ہوگا، مال پہ پہنچے گا، شاید جان پہ آئے، اور اگر اگلے فیز میں چلا گیا تو عزت پہ آ جائے گی. اچھا، اگر کوئی یہ کہ بھائی مجھے یہ ٹیسٹ ویسٹ نہیں دینا ہے، تو پھر نام کے حسینی رہو گے، کام کے حسینی نہیں بنو گے. اور تمہیں نام کا حسینی بننے کے لیے تھوڑی یہاں آنا تھا، تو کام کا حسینی بننے کے لیے آنا تھا. جب آپ اور میں کہہ رہے تھے یا لیتنا کننا معکم، اے کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے، تو نام کا کہہ رہے تھے یا کام کا کہہ رہے تھے؟ اچھا، سید الشہداء نے اپنی آئیڈیالوجی میں نان پریکٹسنگ حسینی ایکسپٹ ہی نہیں کیا. ہم نے اسلام میں ڈال دیا ہے نا، پریکٹسنگ مسلم، نان پریکٹسنگ مسلم. سید الشہداء نے نان پریکٹسنگ حسینی ایکسپٹ نہیں کیا ہے. آپ کہیں گے بھائی یہ کیسے آپ نے دعویٰ کیا ہے؟ دعویٰ ایسے ہے، سید الشہداء نے ایک آدمی سے کہا کہ تم ہمارا ساتھ دو. اس نے کہا کہ مولا میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا ہوں، چونکہ آپ جو مانگ رہے ہیں وہ یہاں پر ہے. اس نے گلے پہ اشارہ کیا، آپ جو مانگ رہے ہیں وہ یہاں پر ہے، میں یہ نہیں کروں گا، بلکہ میں آپ کو ایک شمشیر دوں گا، تلوار دوں گا. یہ تلوار پتہ نہیں اس نے کہا 8,000 درہم کی لی تھی. 8,000 درہم اس زمانے میں ایک گھر 8,000 درہم میں آ جاتا تھا. 5-6 ہزار میں بہت اچھا گھر آ جاتا تھا. 8,000 درہم تو بہت بڑی بات تھی. تو اس نے کہا کہ میں آپ کو ایک شمشیر دوں گا، یہ 8,000 درہم کی شمشیر ہے، اور اس شمشیر پہ ایسا ایک زہر لگا ہوا ہے کہ اگر کسی کی باڈی کو ٹچ بھی ہو گیا مر گیا. پورا گھونپنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ٹچ بھی کیا تو بہت ہائی ٹیکنالوجی کی شمشیر آپ کو میں دے رہا ہوں. اور اس نے کہا کہ مولا دوسرا میں آپ کو گفٹ دوں گا ایک گھوڑا، اور یہ گھوڑا ایسا ہے کہ پورے دنیا عرب کے اندر اس گھوڑے سے زیادہ تیز بھاگنے والا کوئی گھوڑا نہیں ہے، اور یہ گھوڑا میں نے اتنے میں لیا تھا. اور اس گھوڑے کی کوالٹی یہ ہے کہ اگر آپ میدان جنگ میں ہوں اور میدان جنگ میں آپ کو نظر آئے کہ معاملہ خراب ہو رہا ہے تو آپ اس گھوڑے پہ بیٹھ جائیے گا. یہ ایسا بھگائے گا کہ دنیا کا کوئی گھوڑا اس کا ساتھ نہیں دے سکتا ہے، اور آپ کی جان بچ جائے گی. اب تک میں نے اشارے آپ کے سامنے کافی کر لیے ہیں، لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کیا امام حسین نے 2 گفٹ لیے ہوں گے؟ دیکھیے، آپ کے اور میرے ضمیروں کے اندر مٹی میں امام حسین کی آئیڈیالوجی اتنی آئی ہوئی ہے کہ ہمیں سوچنے میں دیر نہیں لگی کہ امام نے یہ نہیں لیے ہوں گے. اس کا مطلب کیا ہے؟ ہمیں امام کی سٹینڈرڈز پتہ ہیں. صرف ایک سوال ہے، آپ عمل کیوں نہیں کر رہے؟ پھر آپ کو تو سٹینڈرڈز پتہ ہے، آپ نے دیر لگائی. کیا پورے ہال میں کوئی تھا اس نے کہا امام نے وہ 2 گفٹ لے لیے ہوں گے؟ میرے خیال میں یہاں پہ کوئی نہیں ہوگا. تو ہمیں پتہ ہے امام کے سٹینڈرڈز پیسوں کے اوپر اور شمشیروں کے اوپر نہیں چل رہے ہیں. امام کے سٹینڈرڈز یہاں پہ چل رہے ہیں. آپ کو اور مجھے اصل میں یہاں تک پہنچنا ہے کہ جان تک کے لیے تیار ہو. اور اس خاطر میں بار بار مجلسوں میں شہادت کی دعا کرواتا ہوں کہ دیکھو اگر اس سے کم پہ چلو گے نا تو آپ حسینی نہیں بن پاؤ گے. آپ وقت سے شروع کریں. اب مثلا وقت سے شروع کریں کیا مطلب؟ بالکل صاف 2+2 4. فجر کی نماز واجب ہے، فجر کی نماز پڑھو. آپ وقت ہی نہیں دے رہے تو جان کہاں دو گے؟ آپ پیسہ ہی نہیں دے رہے تو جان کہاں دو گے؟ آپ اپنی عزت پہ حرف نہیں آنے دے رہے تو آپ جان کہاں دو گے؟ جب حق کی بات آتی ہے کہ بھئی یہ حق کی بات ہے، اگر کہو گے تو تمہارے فالوورز کم ہو جائیں گے، آپ پیچھے ہٹ جاؤ. وہ کہاں کی کربلا ہے؟ پھر کہاں کی حسینیت ہے؟ حق کی بات کی خاطر ڈٹو نا، پھر برائی لو. 4 آدمی کہیں گے تم نے غلط کیا، تمہارا کام یہ، تو کہنے دو. حسینیت کیا ہے پھر؟ حسینیت یہ ہے کہ ڈٹ جاؤ میدان کے اندر، بولنے دو جو کچھ بول رہے ہیں. مولا میں غریب ہو جاؤں گا. امام فرمائیں گے میرے جد امجد سے زیادہ غریب ہوگی؟ میری جد امجد کی غربت دیکھی تم نے؟ مولا میں دنیا میں اکیلا رہ جاؤں گا. وہ کہیں گے تم کیا بول رہے ہو؟ تم کہہ رہے تھے تم حسینی ہو. مولا میرے پاس، میرے ہاتھ سے دولت نکل جائے گی، میرا کیریئر قربان ہو جائے گا، میں پیچھے رہ جاؤں گا ساری دنیا سے. مولا کہیں گے یہ تو تم کہہ رہے تھے حل من ناصر ینصرنا، وہ کہاں گیا پھر؟
عزیزان محترم، آپ کو اور مجھے لفظ کا حسینی نہیں بننا ہے، عمل کا حسینی بننا ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، وقت سے شروع کریں، اپنا وقت دینا شروع کریں اپنے دین کو جس طرح دین چاہتا ہے، تاکہ میں اور آپ کہہ سکیں مولا ہم آپ کے راستے میں کام کرنے والے لوگ ہیں، فالتو بولنے والے لوگ نہیں ہیں ہم لوگ۔ وقت دیں، پیسہ دیں، جان پہ بات آتی ہے۔ اچھا اگر کوئی پہلے سے یہ انڈرسٹوڈ لیے بیٹھا ہے بھائی میں اس فیلڈ کا نہیں ہوں، تو بھائی تم غلط جگہ آئے ہو، پھر اس کا مطلب ہے یہ جان کی فیلڈ ہے، یا کس چکر میں بیٹھے ہو؟ پھر ٹرولی اگر کوئی دیکھے امام حسین تیار کرتے ہیں، اور الحمدللہ رب العالمین جس دنیا میں میں اور آپ بیٹھے ہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، جو حسینی بن رہے ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں آپ۔ بہت اچھا ٹائم ہے یہ، بہت اچھا ٹائم ہے یہ، گولڈن آ رہا ہے میرے خیال میں۔ قومیں حسینی بن رہی ہیں، لوگ سید الشہداء کی آئیڈیالوجی کو سمجھ رہے ہیں۔ تو اعزائے محترم ماشاءاللہ جس محبت کے ساتھ آپ یہاں پہ تشریف لاتے ہیں، اور خدائی اس کا اجر آپ کو دے سکتا ہے، اس محبت کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کریں۔ آپ سید الشہداء کے چاہنے والے ہیں، اپنے وقت کے ذریعے سے، اپنی جان، اپنے پیسہ، اپنی عزت، اپنی آبرو، سب کے ذریعے سے سید الشہداء کا ساتھ دیں، قربانی دینا سیکھیں، چھوٹی چھوٹی قربانیاں دے کر اپنے آپ کو ٹرین کریں۔ میں نے عرض کیا سب سے پہلے ٹائم کی قربانی دیں، تھوڑا ایسے وقت میں اللہ کی بندگی کریں جس وقت خدا نے چاہا ہے۔ آپ کہیں گے میرے شیڈیول کو خراب کرتا ہے، تھوڑا سا سوچ لیں، پھر آپ تھوڑا سا ٹائم نہیں دے پا رہے ہیں تو پھر آپ بعد میں سید الشہداء کے لیے کہہ رہے ہیں میں جان دوں گا۔ آپ تھوڑا سا پیسے کا لاس برداشت نہیں کر پا رہے ہیں، تھوڑا سا پیسہ قربان نہیں کر پا رہے ہیں، تو پھر آپ امام حسین کے نام پہ جان دینے کی باتیں کر رہے تھے۔ اور یہ جو ہم سارے مصائب پڑھتے ہیں کیوں پڑھتے ہیں؟ ہم اہل بیت اطہار سلام اللہ علیہم اجمعین کی قربانیوں کو یاد کرتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا قربان کیا۔ مثال کے طور پر کل جب ہم نے حضرت علی اکبر کے مصائب پڑھے، مثلا اب ہم لوگ تو ظاہر ہے ہم لوگ تو صرف بول رہے ہیں، پاکستان میں کتنے لوگ ہیں جن کی فیملیز میں شہداء موجود ہیں، تو میں ہمیشہ اپنے طور پہ سوچتا ہوں ہم لوگ لفظ والے لوگ ہیں جن کی فیملیز کے بچے قربان ہوئے، جیسے ابھی کل پرسوں بھی قربان ہوئے، ان کو پتا ہے کہ بھئی یہ معاملہ کیا ہے۔ جن کے اپنے بچے مرے ہیں، جن کے مثلا سرپرست شہید ہوئے دنیا یہاں پر، تو ان کو معلوم ہے، یا مثلا ایران کے اندر، لبنان کے اندر، عراق کے اندر، ان سب نے قربانیاں دی ان لوگوں نے۔ تو یہ حسینیت ہے، اور یہ سارے مصائب جو ہیں یہ سب سید الشہداء کی عزاداری، ماتم، یہ سب ہمیں تیار کرتا ہے کہ دیکھو قربانی دینی ہوتی ہے۔ اور ان کے خاندان میں ہر فرد نے قربانی دی ہے، ہم سب کو معلوم ہے۔ سید الشہداء کیوں ہر فرد کو قربانی کے لیے لے کے آئے تھے؟ کیوں لے کر آئے؟ اگر خود سید الشہداء اکیلے آ جاتے میدان کربلا میں قربانی دینے کے لیے، کیا کافی نہیں تھا؟ کیا سید الشہداء کے خون سے بڑھ کر کوئی قیمتی خون سوچا جا سکتا ہے؟ اصل دنیا کا کوئی فرد نہیں پوچھ سکتا تھا امام حسین کیوں کسی اور کو نہیں لائے، اگر صرف سید الشہداء بھی آتے۔ لیکن سید الشہداء جب اپنے ساتھ اپنی دنیا کی ساری دولتیں لے کر آ گئے، سید الشہداء کی دنیا سکوں میں نہیں ہے، سید الشہداء کی دنیا تھی علی اکبر کے اندر، سید الشہداء کی دنیا پیسوں میں نہیں تھی، ہم سب کو معلوم ہے۔ سید الشہداء بی بی زینب سلام اللہ علیہا اور حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام، ان سب کی دنیا سکوں میں نہیں ہے، ہمیں معلوم ہے، شہرتوں میں نہیں ہے۔ ان سب کی دنیایں کہاں ہیں؟ ان سب کی دنیا ان کی دلوں کے اندر ہے، ان کی محبتیں ہیں سب کچھ۔ تو میں اپنے ذہن میں سوچتا ہوں سید الشہداء کربلا میں جوان نہیں لائیں، جگر کے ٹکڑے لائیں، جگر کے ٹکڑے لائیں۔ سید الشہداء کیوں حضرت علی اکبر کو لائے؟ تاکہ اپنے جگر کا یہ ٹکڑا قربان کر کے مجھے بتائیں کہ دیکھو میں نے تو علی اکبر کو بھی دے دیا، تم سوچو کہ تمہیں کیا دینا ہے۔ سید الشہداء ایک ایک
خاندان کا فرد جو ان کو عزیز تھا وہ لے کر میدان جنگ کے اندر آ گئے. ہر وہ شخص جو عزیز تھا سب کو لے کر آئے میدان جنگ کے اندر اور کہا کہ سب قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں. اور کیا باوفا، کتنی بصیرت والے، کتنے پاکیزہ، کتنے بلند کردار. حضرت قاسم علیہ السلام کتنا سن ہے. اصل میں ہم لوگوں کو پہلے ان رشتوں کو بھی سمجھنا ہوتا ہے. مثلا اگر سید الشہداء بھائی ہیں، میں بھی کسی کا بھائی ہوں، لیکن میں کیا اپنے بھائی کو چاہوں گا جو امام حسین امام حسن کو چاہتے تھے. یہ چاہتے ہی کچھ اور تھیں. وہ بھائی ہونے کے ناطے بھی کامل بھائی تھے تو اپنے بھائی کو چاہتے تھے. اچھا، اب معاملہ یہ تھا کہ جس بھائی کو وہ چاہتے تھے وہ تو شہید ہو گئے تھے. اس بھائی کی ایک نشانی بچ گئی ہے، ایک نشانی بچی ہے. تو سید الشہداء امام حسن کے لیے جتنی محبت اپنے دل میں رکھتے تھے وہ ساری محبتیں قاسم کے اوپر آ گئی تھیں. قاسم کا خیال رکھتے تھے. تو ہمارے پاس موجود ہے کہ وہ کس طریقے سے قاسم کو توجہ میں رکھتے تھے، محبت سے دیکھتے تھے. اور شب عاشور ایک وقت آیا جب تمام اصحاب کو جمع کیا اور سب اصحاب کو بتایا کہ تم یہاں پہ گرو گے، تمہارا لاشا ایسے گرے گا. ہر ایک کو اس کا مقام شہادت بھی دکھایا اور شہادت کے بعد جو مقام جنتوں میں ملنے والا تھا وہ بھی دکھایا. جب یہ سارا کام کر لیا اور سب کو بتاتے رہے تم یہاں ہوگے، تم یہاں پہ ہوگے، حضرت قاسم وہیں پہ بیٹھے ہوئے تھے. اب عزیزو، مجھے پھر کہنا پڑے گا، شاید ہمیں ان چیزوں کی خبر نہیں ہے. حضرت قاسم سید الشہداء یہ قبیلہ ہے بنی ہاشم، اور بنی ہاشم مشہور ہے دو باتوں کے لیے. دین کا یہ قبیلہ ہے جو قبیلہ مشہور ہے دو باتوں کے لیے. وہ کیا؟ ایک اس کی شجاعت ہے، ایک اس کی غیرت ہے. ایک اس کی شجاعت ہے، بہت بہادر ہے، اور دوسری اس کی غیرت ہے. یہ اپنا سر نہیں جھکاتا، یہ اپنے آپ کو غلام نہیں بننے دے گا. یہ کسی کے سامنے ہاتھ ڈال دے تسلیم ہو جائے. یہ اس خاندان نے نہیں سیکھا. یہ علی مرتضیٰ کا خاندان ہے، یہ حیدر کرار کا خاندان ہے. اس کو غیرت کا نام آتا ہے، صرف اس کو آزادی کا نام آتا ہے. اب حضرت قاسم وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، سب کا پتہ چل رہا ہے یہ شہید ہوگا، یہ شہید ہوگا. اب قاسم کے اندر امام مصطفیٰ کا خون دوڑ رہا ہے. انہوں نے کہا اپنے چچا سے، امو جان سب شہید ہوں گے، میں شہید ہوں گا یا نہیں ہوں گا؟ آپ مجھے میرا بتائیں. ان کو طلب ہے شہادت کی، ان کے دل میں خواہش ہے کہ مجھے شہید ہونا ہے. اب یہ چیپٹر کہ وہ اپنے باپ کے نام کے لیے یہ کریں، ان کو پتا ہے کہ میں حسین مجتبیٰ کا بیٹا ہوں اور مجھے اس ذمہ داری کو انجام دینا ہے. تو کہتے ہیں چچا جان سب شہید ہوں گے، میں شہید ہوں گا یا نہیں ہوں گا؟ اب مجھے سمجھ میں نہیں آتا، جب امام حسین کے سامنے ان کے بھائی کے یتیم بچے نے یہ سوال کیا ہوگا تو ان کے دل پہ کیا گزری ہوگی کہ یہ بیچارہ چھوٹا سا کم سن یہ میرے سامنے شہادت کی باتیں کر رہا ہے. امام حسین نے وہ اپنے دل کو سنبھالا اور قاسم سے ایک عجیب جملہ کہا. یہ میں ایک ریفرنس کے طور پہ کتاب کہتا رہتا ہوں، نفس المحموم شیخ عباس قمی کی، تاکہ آپ کو یقین رہے کہ بھئی یہ ریفرنس یہاں پہ موجود ہے. قاسم نے جب یہ کہا تو سید الشہداء نے ایک عجیب جملہ کہا بیٹا قاسم تم بھی شہید ہو جاؤ گے، سب شہید ہو جائیں گے، یہاں تک کہ شیرخوار علی اصغر بھی شہید ہو جائے گا. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ شاید علی اصغر کا تذکرہ اس لیے کیا ہو تاکہ قاسم کے دل کو آرام آ جائے کہ سب شہید ہو جائیں گے. کہا بیٹا سب شہید ہو جائیں گے، تم بھی شہید ہو جاؤ گے، یہاں تک کہ شیرخوار علی اصغر بھی مارا جائے گا. اب یہاں پر شجاعت پیچھے چلی گئی اور غیرت ایک اور دفعہ سامنے آئی اور فوراً تڑپ کر کہا چچا جان کیا دشمن ہمارے خیموں تک آ جائیں گے؟ بھائی 6 مہینے کا بچہ تو خیمے کے اندر ہوتا ہے. چچا کہہ رہے ہیں سب مارے جائیں گے، 6 مہینے کا بچہ بھی مارا جائے گا. تو اب قاسم کے دماغ میں فوراً سوچنا شروع کیا کیا مطلب، کیا دشمن ہمارے خیموں تک بھی آئیں گے؟ تو فوراً چچا سے کہا چچا کیا وہ خیمے تک بھی آئیں گے؟ اب چچا کو ایک وہ صبر پتا ہے جو ان کو پتا ہے سید سجاد کے پاس ہے.
اور ایک بہادری اور جوانی پتہ ہے جو قاسم جیسوں کے اندر ہے. سید الشہداء گویا قاسم کی ناتوانی اور صبر میں کمی کو دیکھتے ہوئے جملہ صرف اتنا کہتے ہیں، بیٹا ہم خود علی اصغر کو لے کے میدان جنگ میں جائیں گے. اب میں ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ شاید سید الشہداء قاسم کو نہیں بتانا چاہ رہے کہ بیٹا ایک شام غریبہ بھی آنے والی ہے. نہیں بتانا چاہ رہے. فرمایا بیٹا ہم خود علی اصغر کو لے کر جائیں گے. معاملہ ختم ہو گیا. قاسم مطمئن ہو گئے. قاسم نے نہیں پوچھا 6 مہینے کا علی اصغر شہید کیوں ہوگا، نہیں یہ خاندان شہادت کو حاصل کرنا چاہتا ہے. وہ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے شہید ہو جائے، ہم سب شہید ہونے کے لیے ہیں. قاسم تیار ہیں. عاشور کا دن آتا ہے، جب سب لوگ جا رہے ہوتے ہیں قاسم بار بار اپنے چچا کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں چچا جان میری باری کب آئے گی. اب اتنا مظلوم کمسن ہے، چچا اس کو کیا سمجھائے کہ بیٹا کیا ہونے والا ہے، باہر کس طریقے سے لوگ شہید ہو رہے ہیں. وہ بار بار پوچھ رہا ہے کہ میری باری کب آئے گی. جب اتنا اصرار کیا تو گویا کہا کہ بیٹا اپنی ماں سے پوچھ کر آؤ، تمہاری ماں کے لیے کتنا سخت ہوگا. اور دل میں سوچا کہ میرے بھائی کی ایک ہی نشانی رہ گئی ہے، اس کی ماں کیسی اجازت دے گی. اور وہاں سے حکم آیا کہ میرے مولا اگر یہ قربان نہیں ہوا تو ہم نے حق ادا نہیں کیا ہے، ہمیں بچے کو قربان کرنا ہے. اور قاسم کو قربان کرنے کا ٹائم آ گیا. عزیزو جب بھی کوئی مجاہد جانے لگتا تھا امام حسین اس مجاہد سے کہتے تھے جاؤ تیار ہو کر آ جاؤ. میں کچھ تفاصیل عرض کیا کرتا ہوں مصائب کے اندر، وہ اس خاطر تاکہ ہمارے بچوں کے لیے کلیئر ہو جائے بالکل کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا، سید الشہداء پہ کیا بیتی ہے. جب کوئی مجاہد تیار ہوتا تھا جانے کے لیے تو امام کہتے تھے جاؤ تیار ہو کر آؤ. اب جب قاسم کے جانے کی باری آئی تو عزیزو 2 واقعات پیش آئے یہاں پر. سید الشہداء نے قاسم کو گلے سے لگایا اور راوی کہتا ہے اتنا روئے کہ غش کھا گئے. کوئی یہ ہے جو امام حسین کے دل میں قاسم کی محبت کو تلاش کرے؟ کتنا چاہتے ہیں قاسم کو، اتنا چاہتے ہیں، گلے سے لگایا، اتنا روئے کہ غش کھائے. اس کے بعد جب جاگے تو کہا قاسم کہیں نہیں جائے گا، قاسم کو میں خود تیار کروں گا. اب ایک ایک چیز پہنانا شروع کی. لیکن راوی کہتا ہے جو چیز پہنانے لگتے تھے بچے کے جسم پہ چھوٹی پڑ رہی تھی، کوئی بھی چیز پوری طرح نہیں آتی تھی. تو سر کے اوپر خوب نہیں آ سکا، زرہ نہیں آ سکی. سید الشہداء نے ایسے ہی تیار کر لیا. جب سر کے اوپر وہ لوہے کی ٹوپی نہیں آ سکی تو سید الشہداء نے ایک امامہ لیا اور وہ امامہ قاسم کے سر کے اوپر رکھا. قاسم کے سر کے اوپر سے عزیزوں میں بہت معذرت چاہتا ہوں، کچھ تفصیلات یہاں پر موجود ہیں. امامہ جب بنتا ہے تو اس کے 2 کپڑے نکل رہے ہوتے ہیں. یہ 2 کپڑے اگر کندھے کے اوپر ڈال دیے جاتے ہیں تو اس کو ہم تحت الحنک کہتے ہیں. یہ جو تحت حنک ہے نا یہ دونوں کا ڈالا جاتا ہے. یہ ان بچوں کو ڈالا جاتا ہے جن کی شادی بیاہ کی رسم ہونے والی ہو، خوبصورتی بڑھانے کے لیے. سید الشہداء نے قاسم کا تحت حنک ڈالا تھا. گویا قاسم سے کہہ رہے تھے کہ بچے ہو تم، ابھی تم نے وہ زندگی نہیں دیکھی ہے لیکن ہماری طرف سے تم تیار ہو گئے ہو، جاؤ اپنی خوشیوں کو مناؤ. اب جو قاسم روانہ ہوئے عزیزو ایک تو تحت حنک ڈالا، ایک اور کام کیا. بچے کو کہا بیٹا نزدیک آؤ. قاسم نزدیک آ تو گریبان پھاڑ دیا. بچے نے پوچھا چچا جان آپ نے یہ کیوں کیا؟ کہا بیٹا چاک گریبان یتیمی کی نشانی ہے، شاید کسی کو رحم آئے گا. جب یتیم بچے آتے تھے نا تو اپنا یہ گریبان پھاڑ لیا کرتے تھے، تو یتیمی کی نشانی ہوتی تھی کہ بچہ یتیم ہے تو ذرا خیال کرنا اس بچے کا. تو بیٹا چاک گریبان یتیمی کی نشانی ہے، شاید کسی کو رحم آئے. وہاں کوئی رحم کھانے والا نہیں تھا، وہاں سارے دشمن موجود تھے. ایک لعین قاسم کو آتا دیکھتا ہے، راوی روایت کرتا ہے، کہتا ہے بچہ اتنا کمسن تھا، اس کا چہرہ چودھری کے چاند کی طرح چمک رہا تھا، اس کے پاؤں کا جوتے کا تسمہ کھلا ہوا تھا، اس کے جسم
قاسم کے اوپر کوئی ہتھیار نہیں تھا، صرف یہ آیا بیچارہ میدان کے اندر، ایک لائن کہتا ہے میں اس کو ماروں گا، دوسرے نے کہا ارے اتنا سا بچہ ہے اس کو مار کے تو کیا کر لے گا، وہ لائن آگے بڑھتا ہے، قاسم کے اوپر ایک وار کرتا ہے، قاسم زمین کے اوپر گرتے۔ اب جب قاسم زمین پر گرے چاروں طرف سے دشمن جمع ہو گئے مارنے کے لیے، ادھر قاسم نے ندا دی اے میرے چچا میری مدد ماریے گا۔ عجیب بات ہے عزیزو، روایت میں لکھا ہے سید الشہداء عقاب کی طرح گئے قاسم کو بچانے کے لیے۔ اب جو سید الشہداء قاسم کو بچانے کے لیے بڑھے تو وہ جو دشمن اطراف میں کھڑے تھے ان میں بھگدڑ مچ گئی۔ اب جو بھگدڑ مچی تو پورا لشکر قاسم کے اوپر سے گزر گیا، پورا لشکر قاسم کے اوپر سے گزر گیا، بیچارہ قاسم آواز دیتا رہ گیا اے میری چچا میری مدد کو کرو۔ سید الشہداء جب قاسم کے کنارے پہنچے تو قاسم کی عجیب حالت دیکھی، امام نے ایک جملہ کہا بیٹا تیرے چچا کے لیے کتنا سخت ہے، تو پکارتا رہا میں آ نہ سکا اور جب میں آیا تو اب تیرے کسی کام کا نہیں ہے۔ مولا نے لاش کو جمع کیا اور خیمے کی طرف بڑھے۔ البتہ سلیل سوچو ذرا، ایک بیوہ ماں کے پاس اس کے یتیم کا لاشا پہنچنے والا۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ ماتم